ہم سمجھتے ہیں بچہ بڑوں کے سیکھے گا، نہیں، بچپن میں سیکھ رہا ہے۔ تو جب ہم ادب کی بات کرتے ہیں، ادب میں اور اخلاق میں کیا فرق ہے؟ اگر کوئی پوچھے کہ اچھا آپ اپنے بچے کو ادب سکھا رہے ہیں، اخلاق سکھا رہے ہیں یا نہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اولاد کی تربیت کے مراحل میں ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور اب ہم ایک نئی بات کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں کہ جو چیز ہمیں ذہن میں رکھنی ہے، جس کو ہمیں فوکس کرنا ہے جب بھی ہم اپنے اولاد کی تربیت کی بات کریں، اس کے بارے میں ہم سوچیں، اور خاص طور سے جب ہم بچپن سے تربیت کی بات کر رہے ہیں تو 3 چیزوں کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے جو بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اور پہلی چیز یہ کہ ہمارے بچوں کے اندر ادب بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ان کی شخصیت بنانے میں۔ اس کو ہم ڈیفائن کریں گے آگے چل کے، ادب کیسے، کس طرح، اس کی کیا کلاسیفیکیشنز ہیں۔ تو ادب کا فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے، جس کو انگلش میں مینرز کہتے ہیں، یعنی گڈ مینرز۔ ادب بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ہم ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ ہم اپنے بچے کو کون سی عادتیں سکھا رہے ہیں، جس کو کہتے ہیں ہیبٹس۔ ان کی عادتیں بہت امپورٹنٹ ہیں بچوں کے لیے۔ تو پہلی چیز ہو گئی اس کے ادب پہ کیا کام کر رہے ہیں، دوسری چیز ہم اس کی ہیبٹ کیا بنا رہے ہیں، اور تیسری چیز ہم اس کے اندر ایڈیکیٹس کیا ڈال رہے ہیں، یعنی اس کے اندر کیا مینرز سکھا رہے ہیں، اس کے اندر کیا اس کو سلیقہ سکھا رہے ہیں، کیا ڈھنگ سکھا رہے ہیں اسے جینے کا۔ یہ 3 بڑے فیکٹرز ہیں جس پہ ہمیں کام کرنا ہے۔ اگر ہم بچپن سے ان چیزوں کو فوکس کریں گے تو ہم اس کی شخصیت کو شیپ دینا شروع ہو جائیں گے۔ جیسے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں زینتکم الادب، یعنی تمہارا جو مینرز ہے نا، وہی تمہارا پرسنالٹی ہے، جو تمہاری بیوٹی ہے وہ تمہارے ادب ہے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس پر ہماری توجہ نہیں رہتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بچہ بڑوں کے سیکھے گا، نہیں، بچپن میں سیکھ رہا ہے۔ تو جب ہم ادب کی بات کرتے ہیں، ادب میں اور اخلاق میں کیا فرق ہے؟ اگر کوئی پوچھے کہ اچھا آپ اپنے بچے کو ادب سکھا رہے ہیں، اخلاق سکھا رہے ہیں یا نہیں؟ تو ادب اور اخلاق میں فرق یہ ہے کہ ادب جو ہے وہ بیہیویئر ہے، یعنی وہ آؤٹ سائڈ ایکشن ہے، اور اخلاق جو ہے وہ روحانی کیفیت ہے۔ تو روحانی کیفیت کا اظہار ادب کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں زینتکم الادب، یعنی تمہاری بیوٹی جو ہے نا وہ تمہارا ادب ہے۔ تو جتنا انسان با ادب ہوگا اتنا ہی وہ خوبصورت ہوگا، اتنی اس کی پرسنالٹی اٹریکٹیو ہوگی۔ جو انسان دوسرے انسان کو اچھا سمجھتا ہے یا اس سے نزدیک ہوتا ہے یا اس سے امپریس ہوتا ہے تو وہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ وہ اس کے ادب اور اخلاق سے ہوتا ہے۔ تو اخلاق روحانی کیفیت ہے اور ادب اس کا بیہیویئر ہے، اس کا آؤٹ ورڈ ایکشن ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں ادب کی کیا کیفیت ہے۔ ہمارے معاشرے میں بڑوں کا ادب کتنا ہے، عورتوں کا ادب کتنا ہے، آپس میں اٹھنے بیٹھنے کے آداب کیسے ہیں، کھانے پینے کے آداب کیسے ہیں، سونے کے آداب، جاگنے کے آداب، نماز پڑھنے کے آداب، ملنے کے آداب، کہاں جا رہے ہیں ہم؟ اور ہمارے جو اسلامک آداب ہیں کیا ہم اس کو پریکٹس کر رہے ہیں؟ آج ہمارے رزق کے آداب، ملنے جلنے کے آداب اسلامک ہیں؟ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کسی اور دنیا میں رہ رہے ہیں، ہمارے آداب ہم سے دور ہو چکے ہیں۔ اسی لیے آج ہم اتنے پرابلم کا شکار ہیں، اسی لیے آج ہمارے گھروں میں اتنے جھگڑے ہو رہے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر سے ادب ختم ہو چکا ہے۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل شیء یحتاج الی العقل والعقل یحتاج الی الادب۔ تو ہر چیز جو ہے نا اس کو عقل کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی انسان دیوانہ ہو جائے تو کوئی وہ کام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ ساری چیزیں آپ اس کو دنیا کی دے دیں، لیکن جب اس کی عقل ہی کام نہیں کر رہی ہوگی تو وہ کوئی فنکشن ہی نہیں کر سکتا۔ بالکل اس کی مثال اس طرح ہے کہ آپ کے پاس دنیا کی ساری الیکٹرانکس ہو اور بجلی نہیں ہو، تو کیا وہ الیکٹرانک کام کر سکے گا؟ آئٹم کام ہی نہیں کر سکے گا کیونکہ بجلی نہیں ہے۔ تو اسی طرح انسان کے سارے کام اس کے عقل کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اور عقل کس پر ڈپینڈ کرتی ہے؟ ادب پر، کیونکہ عقل غلط بھی سوچ سکتی ہے اور غلط کروا بھی سکتی ہے، لیکن جب ادب اس کو کور کر لیتا ہے تو اس کو بیلنس کر دیتا ہے، اس کو غلط نہیں کرنے دیتا، اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو اس لیے اسلام میں ادب کی بہت امپورٹنس ہے، اور اس کو بہت امپورٹنٹ مانا گیا ہے۔ اور بچپن کا ٹائم از اے گولڈن ٹائم کہ جب بچے کو آپ ادب سکھا دیتے ہیں تو وہ خود بخود مؤدب ہو جاتا ہے، اور جیسے انسان مؤدب ہوتا ہے تو وہ لوگوں کے دلوں میں اس کی جگہ ہو جاتی ہے، لوگ اسے محبت کرنے لگتے ہیں، کیونکہ اس کا وجود، اس کا پریزنس اتنا اچھا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف جذب کرتا ہے۔ تو دین چاہتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ادب پر کام کریں، اور ہم ادب بچے کو جب ہی سکھائیں گے جب ہم خود مؤدب ہوں گے۔ جب ہمارا اپنا بیہیویئر ہی اچھا نہیں ہوگا تو ہم بچے کو ادب کہاں سے سکھائیں گے؟ وہ ایک عام مثال ہے نا، آپ ڈونیشن جب ہی دے سکتے ہیں جب آپ کے پاس جیب میں پیسے ہوں، جب آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہوں گے تو آپ ڈونیشن کہاں سے دیں گے؟ وہ لینگویج جو آپ کو آتی ہی نہیں ہے تو آپ کیسے سکھائیں گے؟ آپ وہ سکھا نہیں سکتے۔ تو اس لیے پہلا مرحلہ
جو ہم نے آپ کو تقلید کا بتایا، بچوں میں کام کرنے کا بتایا، ساتھ ساتھ اب ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہی وہ دور ہے، یعنی فرسٹ 7 ایئرز میں بچوں پہ جو ہمیں کام کرنا ہے وہ ان کے آداب سکھانے ہیں، اس کو زندگی گزارنے کے اسلامی آداب سکھانے سے مراد یہ ہے کہ ہم خود بھی جئیں، نہیں آتا تو سیکھیں اور سکھائیں، یا اس کے لیے کوئی مربی رکھیں کہ جو اس کو سکھائے آداب، تاکہ وہ ایک ریفائنڈ پرسنالٹی بنے اور وہ ایک اچھا انسان بنے، اور ہم اپنے آپ کو بھی ایجوکیٹ کریں اور سوسائٹی کو بھی ایجوکیٹ کریں، تاکہ ہم ایک سویلائز زندگی گزار سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔